پچھلے کچھ کنسپٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی ہر آیت ایک جامع معنی رکھتی ہے۔ اس کنسپٹ میں بھی ہم اس آیت کے بارے میں اور زیادہ تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا۔ آیت میں گرنے کا لفظ ستارے کے اینڈنگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور جہاں پہ اینڈنگ پوائنٹ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا انیشیل پوائنٹ کیا ہے۔ ستارے کا انیشیل پوائنٹ جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کائنات کا انیشیل پوائنٹ کیا ہے، کائنات کا نقطہ آغاز کیا ہے، ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی۔ سن 1947 میں رومن کیتھولک پریسٹ جس کا نام جارج لیمائتھر تھا، جارج نے کائنات کے متعلق تجویز رکھی۔ جارج نے بتایا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، تو اگر ہم وقت کے پیچھے جائیں یہاں تک کہ ہماری پوری کائنات کی انرجی یونیک کوانٹم میں پیک ہو جائے، اور اسی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈمن ہوبل نے بگ بینگ کا کنسپٹ دنیا کے سامنے رکھا۔ ایڈمن ہوبل نے بتایا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ملکی وے کے پاس موجود تمام گلیکسیز ہماری ملکی وے سے دور جا رہی ہیں، اور یہ گلیکسی جتنی زیادہ دور جا رہی ہیں اتنی زیادہ ان کی سپیڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہوبل نے اس کے لیے اپنا ایک کانسٹنٹ بھی دیا جس کے مطابق 1 میگا پر سیکنڈ مطلب 3.26 ملین لائٹ ایئرز کی دوری طے کرنے پر ہر گلیکسی کی سپیڈ 500 کلومیٹر تک بڑھ جاتی ہے، اور اس کانسٹنٹ کو ہوبل کانسٹنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہماری آبزرویبل یونیورس کو ہوبل والیوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ کہانی آپ کو سنانے کا کیا مقصد تھا؟ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ ان کے دو الفاظوں کے اوپر آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ رتقن، رتقن کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے جڑے ہوئے ہونا، چپکے ہوئے ہونا۔ دیکھیں ایڈون ہوبل نے بھی یہی کنسپٹ دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ جب ہم انیشیل پوائنٹ کی طرف پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہائی ڈینسٹی، ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے، جبکہ قرآن کا یہ لفظ ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کائنات جب ایک انیشیل پوائنٹ پہ تھی تب ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جڑی ہوئی تھی۔ اب دوسرے لفظ کی طرف آئے، فَفَتَقْنَهُمَا، اب اس کے معنی ہے پھاڑنا، جدا کرنا، ایک دوسرے کو جدا کر دینا۔ دیکھیں ایڈمن ہوبل نے، جارج نے بھی یہی کنسپٹ دیا تھا کہ کائنات ایک انیشیل پوائنٹ پہ تھی، پھر ایک عظیم دھماکہ ہوا جسے انہوں نے نام دیا بگ بینگ کا۔ یہاں پر مجھے ایک بات کی خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک بات پر دکھ بھی ہوتا ہے۔ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات 1400 برس پہلے کر دی ہے، جبکہ یہ سائنسدان اس 100 سالوں کے دوران میں یہ بات کر رہے ہیں، اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ آیا اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ الفاظ آئے کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا؟ دیکھیں یہاں پر الفاظ آ سکتا تھا انسان کا بھی، یہاں پر الفاظ آ سکتے تھے مسلمان کے بھی، لیکن اللہ نے الفاظ یوز کیا اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا تھا؟ اللہ جانتا تھا نا، اللہ جانتا تھا کہ مسلمان اپنی ڈیوٹی سے پھر جائے گا، مسلمان اس ڈیوٹی کو چھوڑ دے گا اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کے لیے لگ جائے گا۔ ہمیں اللہ نے جو رسپانسبلٹی دی ہم اس کو بلا بیٹھے ہیں، بلکہ اپنے لوگوں کی ہی لیگ پولنگ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دی، ہر 2 نمبری ہم لوگوں نے پھیلا دی۔ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، آئی ایم مسلم، یہ لبادہ اپنے اوپر لپیٹ لیا ہے، مسلمان کا لباس اپنے اوپر لپیٹ لیا، اور ہر 2 نمبر کام ہم لوگوں نے کیا۔ ہماری ڈیوٹی تھی کہ یہ آیت کو پروو کرے۔ اللہ نے 1400 برس پہلے ہمیں یہ بات بتائی، اللہ نے 1400 برس پہلے ہمیں یہ بات بتائی، ہماری یہ ڈیوٹی تھی کہ ہم لوگ اس چیز کو پروو کریں، لیکن ہم لوگ سوئے ہوئے، ہم لوگ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ قرآن مجید میں اسی وجہ سے لفظ آیا اولم یر الذین کفروا، کہ ان کافروں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تو جانتا تھا کہ یہ مسلمان اپنی ڈیوٹی سے بلا بیٹھے گا، مسلمان اپنی ڈیوٹی بلا بیٹھے گا۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں نے بگ بینگ کے بارے میں کیا کنسپٹ دیا کہ یہ ایک انیشیل پوائنٹ ہے اور
اس وقت سے اب تک یہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کے بیچ میں وسعت آتی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں بھی ہمیں بتا دی، سورۃ زاریات آیت نمبر 47، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُحْسِنُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو مسلسل توسیع دینے والے ہیں، اس کے بیچ میں وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ درج کر دیا گیا، لیکن یہ بات ہم لوگوں نے پروو کرنی تھی۔ آپ اگر ایج 30 تک پہنچ گئے اور آپ خود کتاب نہیں لکھ رہے تو آپ نے اپنی 30 سال کی زندگی ضائع کر دیا۔ قرآن میں کئی مقامات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، سورۃ یوسف میں، سورۃ یونس میں، افلا تتذکروا افلا یتذکروا، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے، کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے؟ اللہ ہمیں بار بار فرما رہا ہے کہ تم لوگ سوچو، تم لوگ غور کرو، تم لوگ دھیان کرو۔ دیکھیں فزکس کی آپ بک کھولے نا تو اس کے بیچ میں آپ کو ایک پوائنٹ سائڈ پہ ملتا ہے، ڈو یو ایور ونڈر، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اور وہاں پر ہماری عقلیں چل رہی ہوتی ہیں، فزکس کے کنسپٹ کے بارے میں ہماری عقلیں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایک فزکس کا کنسپٹ لیں گے، کیمسٹری کا کنسپٹ لیں گے، اردو کا کنسپٹ لیں گے، اپنے بچوں کو کہیں گے کہ آپ نے کنسپٹ سے پیپر پاس کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہا ہے کہ قرآن کا کنسپٹ بھی آپ نے کلیئر کرنا ہے؟ اللہ پوچھے گا نا ہم سے کہ آپ نے فزکس کا کنسپٹ کلیئر کیا، آپ نے کیمسٹری کا کنسپٹ کلیئر کیا، آپ نے بایولوجی کا کنسپٹ کلیئر کیا، میتھ کا کنسپٹ کلیئر کیا، قرآن کا کنسپٹ نہیں کلیئر کیا آپ نے؟ اللہ پوچھے گا ہم سے۔ آیت کی طرف واپس آتے ہیں تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت ایک جامع معنی رکھتی ہے۔ اس آیت میں ہوا کا لفظ ستارے کا اینڈنگ پوائنٹ ہی بتا رہی ہے۔